أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا ہے تم پہ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جانور جس کو مشہور کیا گیا جس پہ نام لیا گیا لغیر اللہ بھی اللہ کے علاوہ کا والمنخنقۃ اور وہ جانور جو دم گھٹنے سے گلا گھٹنے سے مر گیا والموقوذۃ اور جو ضرب سے مر گیا والمتردیۃ اور وہ جانور جو اونچائی سے گر کر کے مر گیا اور والنطیحۃ اور وہ جو سینگ لگنے سے ٹکر سے مر گیا وما اکل السبع اور وہ جو جانور جسے کھا گئے درندے الا ما ذکیتم مگر جو تم ذبح کر لو وما ذبح اور وہ جانور بھی حرام جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب بت خانوں پر وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تقسیم کرو کوئی چیز تیروں کے ذریعے سے ذالکم فسق یہ سب نافرمانی کے کام ہیں الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا مایوس ہو گئے کافر من دینکم تمہارے دین سے فلا تخشوہم بس نہ ڈرو ان سے واخشونی اور مجھ سے ڈرو الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے مکمل کر دیا تم پہ تمہارے لیے تمہارا دین واتممت علیکم نعمتی اور کامل کر دی تمام کر دی تم پر اپنی نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر فمن اضطر پر پس جو شخص مجبور کیا گیا فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں غیر متجانف لإثم نہ ہو وہ جھکنے والا گناہ کی طرف فلا اسمع فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اہم احکامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وعدوں کو پورا کرنا اور حرمت والی جو چیزیں ہیں احترام والی شاعر اللہ ان کا احترام کرنا ان کا بیان تھا۔ اب یہاں کچھ حرام چیزوں کا اللہ نے بیان کیا کہ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا ہے تم پہ مردار۔ مردار سے مراد وہ جانور جو طبی موت مر جائے اور ذبح نہ ہو سکے اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور یہ دور جاہلیت میں لوگ ایسے جانور کو بھی کھا جاتے تھے۔ والدم اور خون یہ بھی حرام کیا گیا ہے
اور دوسرے مقام پہ 8ویں پارے میں وضاحت ہے دمم مسفوحا، بہنے والا سیال خون وہ حرام کیا گیا ہے۔ یعنی جو جانور کو ذبح کر کے جو خون نکالا جاتا ہے اس کی رگوں سے، یہ خون دم مسفوح ہے۔ یا کسی اور موقع پر انسان کے جسم سے، جانور کے جسم سے خون نکلے، سیال خون ہو، تو یہ حرام ہے۔ البتہ ذبح کے بعد گوشت بنا کے جو گوشت کے حصوں کے ساتھ خون رہ جائے وہ پاک ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ اور دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کا خون نکال کر اس کو پیتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی جو بد مذہب لوگ ہیں اب بھی وہ خون پیتے ہیں، تو فرمایا اس کو اللہ نے حرام کیا۔ البتہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک خون کو اللہ نے حلال کیا، اور وہ خون ہے طحال کا، جگر کا خون، جمع ہوا خون، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور فرمایا خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کی تو ہر شے حرام ہے، لیکن گوشت کا جو ذکر فرمایا یہ عموم کے لحاظ سے کہ کھانے میں عموماً گوشت کا استعمال ہوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا، اس لیے گوشت کا لفظ استعمال کیا، باقی اس کا ہر جز حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس پر نام لیا گیا اللہ کے غیر کا۔ اہل، احلال، تحلیل، اس کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا۔ تو چونکہ دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کو مختلف لوگوں کے نام پہ خاص کر دیتے تھے، اور پھر ان کے تقرب کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے تم جانور ذبح کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی کی نظر کر کے، کسی کی نیاز کر کے، کسی کا چڑھاوا چڑھا کے تم جانور کو ذبح کرو، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو جس پر نام لیا گیا، جس کو شہرت دی گئی لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ باقی یہ جو جانور انسان کسی کے نام پر منسوب کیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں کا قربانی کا جانور ہے، یہ فلاں کا عقیقے کا جانور ہے، تو یہ ایک شرعی نسبت ہے۔ یہ چونکہ جس کی طرف سے قربانی اس جانور کی جاتی ہے، اور جو شخص کے اپنے لیے قربانی کا جانور خاص کرتا ہے، تو وہ ذبح جانور اس آدمی کے تقرب کے لیے نہیں ہو رہا، وہ جانور ذبح ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے تقرب کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے، اور اس آدمی کی نسبت ایک شرعی حکم کی وجہ سے ہے کہ اس کی طرف سے وہ جانور ذبح ہو رہا ہے۔ عقیقے میں بھی شرعی نسبت ہوتی ہے، باقی یہ تقرب کی نسبت نہیں ہے۔ البتہ نظر نیاز میں تقرب کی نسبت ہوتی ہے کہ جس کے نام پر جس جانور کو وقف کیا گیا، تو اس شخصیت کا تقرب مقصود ہوتا ہے، اس شخصیت کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا مقصود ہوتی ہے، کسی شرعی حکم کی بجا آوری مقصود نہیں، اس لیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جو دم گھٹنے سے، گلا گھٹ جانے سے مر جائیں، رسی اس کے گلے میں ٹائٹ ہو گئی جس سے اس کا دم گھٹ گیا، سانس رک گئی، تو ایسی صورت میں جو جانور مر جائے، ذبح نہ ہو سکے، تو یہ بھی حرام۔ والموقوذہ، اور وہ جانور جو کہ ضرب سے مر گیا ہو، کہ اس کو
ڈنڈا کسی نے مار دیا، پتھر مار دیا، کوئی ایسی چیز ضرب لگی اور ایسی جگہ اس کو لگ گئی کہ اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، یہ جانور بھی حرام۔ والمتردیہ، اور ایسا جانور جو اونچائی سے گر کے مر جائے، پہاڑی سے گر کے مر گیا یا کنویں میں گر کے مر گیا، تو جو بلندی سے گر کے مر جائے، نطیحہ، ایسا جانور بھی حرام ہے اس کا کھانا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھا لیا ہو، درندوں نے چیر پھاڑ دیا تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں درندوں نے اس جانور کو پکڑا، زخمی کیا، لیکن وہ زندہ ہے اور تم نے اس کو پکڑ کے ذبح کر لیا تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ البتہ جہاں درندوں نے اپنے لعاب لگایا ہے تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دو، کیونکہ ان کا لعاب ناپاک ہوتا ہے۔ شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، بھیڑیا ہے، یہ درندے بولے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو درندے جس جانور کو کھائیں وہ حرام ہے، چیر پھاڑ دیں، ہاں زندہ تھا، اور الا ما ذکیتم، مگر جب تم نے اسے ذبح کر لیا تو حلال ہے وہ۔ یا اسی طرح جو جانور گرا، جس کو ضرب لگی، زندہ تھا اور تم نے اسے ذبح کر لیا تو ٹھیک۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح وہ جانور جو ذبح کیا گیا علی النصب، بتوں پر لا کر کے، یعنی غیر اللہ کی نام کی جگہ پہ، جیسے اس زمانے میں لوگوں نے بزرگوں کے، انبیاء علیہ السلام کے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے تقرب کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ان پر چڑھاوا جانوروں کا چڑھا کے ان کے آستانوں پر لا کر جانور ذبح کرتے تھے، تو یہ بھی فرمایا شرک ہے اور ایسا جانور حرام ہو جائے گا۔ جیسے اللہ معاف کرے، آج کل بھی لوگ قبور اولیاء پر، بزرگوں کی قبروں پر جانور لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر ان بزرگوں کے تقرب کے لیے، ان کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور فرمایا ایسا جانور جسے ذبح کیا گیا علی النصب، بتوں پر، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو چیز بالازلام، تیروں کے ذریعے سے، تو تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا یوں تھا کہ اس زمانے میں ایک جانور 4 6 8 10 لوگوں نے مشترکہ رقم سے خریدا، اونٹ خریدا مثلا، اور اس کے بعد اس کو خرید کر کے قرعہ ڈالتے تھے اور تیر استعمال کرتے تھے قرعہ کے لیے۔ اب اس قرعے میں جس کا نام نکل آتا تھا سارا وہ جانور اس کا ہو جاتا تھا، پیسے سب کے اور جانور ایک آدمی قرعہ اندازی کے ذریعے سے لے جاتا۔ یہ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اس جانور کا گوشت بنا کے اس کے 8 10 12 حصے اس کی ڈھیریاں لگا دیتے تھے اور اس کے بعد قرعہ اندازی کرتے اور تیروں پہ لکھ دیتے 1 2 3 4 6 7۔ اب وہ باری باری اس میں سے تیر پکڑتے تھے، اور اگر اس تیر پہ 1 لکھا ہوتا تھا تو یہ تھا کہ اس آدمی کا 1 حصہ ہے اس گوشت میں سے، یعنی 1 ڈھیری اس کی۔ اگر کسی کا قرعے میں 5 نمبر نکل آتا تو یہ ہوتا تھا کہ 5 ڈھیریاں اس آدمی کی ہو گئی ہیں۔ تو یوں قرعہ اندازی کے ذریعے سے چیزوں کو نکالنا۔ آج کے جدید دور کے اندر بھی آج کل لاٹری سسٹم ہے، کئی قسم کے لوگوں نے لاٹریوں کے نظام بنائے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھی رقم جمع کرتے ہیں اور پھر ایک آدمی کی گاڑی نکل آتی ہے یا ایک آدمی کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے اور باقی سارے کے سارے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی قرعہ اندازیاں ہوتی تھیں۔ فرمایا اس قرعہ کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ سود کے زمرے میں ہوگی
یا قمار کے زمرے میں ہوگی تو اس کا بھی استعمال حرام ہے تمہارے لیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اس طرح مشرکین میں اس دور جاہلیت میں کئی قسم کی قرآن اندازیاں تیروں کے ذریعے سے لوگ کرتے ہیں۔ مثلا بیت اللہ شریف کے پاس انہوں نے ایک تھیلا لٹکایا ہوا ہوتا تھا اور اس میں تیر رکھے ہوتے تھے، اور ان تیروں پر 10 تیر ہوتے تھے اس تھیلے میں، اور 6 پر لکھا ہوتا تھا لا، اور 3 پر لکھا ہوتا تھا نعم، لا کا معنی نہیں، نام کا معنی ہاں، اور ایک تیر خالی رکھا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس پہ لکھا۔ تو اب جو بھی کام انہوں نے کرنا ہوتا، رشتہ کوئی کرنا ہوتا کہیں، اور اسی طرح کوئی سفر کرنا ہوتا، کوئی تجارت کا کام شروع کرنا ہوتا، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو سیدھے جاتے تھے اور ایک آدمی اس کے لیے مقرر ہوتا۔ مثلا ہوبل بت کے ساتھ یہ لٹکایا ہوتا تھیلا، تو ہوبل کا جو مجاور ہوتا تھا اس کو جا کے 100 درہم دیتے اور کہتے ہمارا فال نکالو، تو وہ تھیلے میں سے ایسے آنکھ بند کر کے ایک تیر نکالتا۔ اب اس پہ اگر لا لکھا ہوتا تھا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کام کرنا چاہتا ہے یہ کام نہیں ہوگا، غلط ہوگا، اس لیے یہ کام نہ کرے۔ اگر نعم لکھا ہوتا تھا تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ یہ جو کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کر لے بس۔ اور اگر خالی تیر نکل آتا تو دوبارہ فال نکالتے، اگر پھر خالی پھر نکالتے، جب تک لا یا نعم نہیں آتا تھا تو وہ اس فال نکالتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ انہوں نے فال کا قرع کا بنایا ہوا تھا، تو فرمایا یہ سب غلط ہیں، ذالکم فسق، یہ سب گناہ کا کام ہے، نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین کے بارے کے اندر۔ یہ آیت مبارکہ اس کا جو یہ آگے تک حصہ ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور عصر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا، وہ اس موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ اس آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا۔ فرمایا الیوم، آج کا دن، 9 ذی الحج 10 ہجری، یہ آج کا دن جمعہ کا، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین کے بارے میں، کہ اب یہ دین پھیل گیا اور اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، اب کفر مایوس ہو گیا اس دین کو مٹانے کے حوالے سے۔ فلا تخشوہم، اس لیے اب وہ تڑپ کے اور مخالفت میں اور زور دکھائے گا، تو تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرنا، وخشونی، مجھ سے ڈرنا، میرے خوف میں رہنا، مخلوق کا خوف نہ رکھنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت لکم نعمتی، اور میں نے تمام کر دی تم پہ اپنی نعمت اسلام کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے منتخب کر لیا، پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو، دیناً بحیثیت دین کے طور پر اب تمہارا دین اسلام ہوگا، یہ میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری بالکل اخیر پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سب سے آخری وحی تھی حضور پر قرآن کی۔ اس کے بعد حضور 82 دن کم و بیش زندہ رہے دنیا میں، اور آپ پر وحی تو اترتی رہی لیکن قرآن کی وحی نہیں آئی، اور دیگر مضامین کی وحی آتی تھی لیکن قرآن آیت کی وحی نہیں آئی، یہ قرآن آیت آخری تھی۔ اور اسی کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ
تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے، ایک ایسی حیثیت ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو جشن کے طور پر منایا کرتے۔ تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جب تمہارے نبی پہ اتری تھی 9 ذی الحج کو، اگر ایسا ہمارے دین میں ہوتا تو ہم یہ دن جشن کے طور پہ مناتے، لیکن چونکہ اسلام جشن والا دین تو ہے نہیں کہ بات بات کے جشن منائے جائیں، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ جمعہ کو نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے لیے تو ہر جمعہ ہی عید کا دن ہوتا ہے کہ یہ بہت مقدس دن ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا۔ تو یہ بہت عظمت والے دن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے پھر پچھلے مضمون کا ہی حصہ ہے فمن اضطر، کہ یہ جو چیزیں تم پہ حرام کی گئی ہیں، لیکن پس جو شخص مجبور کر دیا گیا فی مخمصۃ، بھوک کی حالت میں، اس کو بھوک ہے اور کھانا حلال کا اس کے پاس ہے ہی نہیں، اب جب تک حرام نہیں کھائے بچتا نہیں ہے، مر جائے گا اور اس کے پاس حرام خنزیر ہے اور بتوں کا چڑھاوا ہے اور کوئی اس کے پاس حلال نہیں، تو فرمایا کہ اس کو جائز ہے حرام کو کھا لے، غیر متجانف لاسم، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف۔ اور دوسری آیت میں وضاحت ہے غیر باغ ولا عاد، لذت کے لیے اسے نہ کھائے حرام کو اور نہ زیادہ پیٹ بھر کے کھائے، بس جس سے جان بچ سکتی ہو، ایک لقمہ ہو، 2 ہو، بس اتنا لے، اور لذت کے لیے نہیں اور پیٹ بھرنے کے لیے بھی نہ ہو، بس جان بچانے کے لیے اتنا وہ لے لے بس، غیر متجانف لاسم۔ اور اگر کسی کی جان جا رہی تھی اور حرام کا کھانا تھا یا پینے پیاس کی شدت تھی اور پاس شراب پڑی ہوئی تھی، حرام کوئی پینے کی چیز تھی اور اس نے پھر بھی نہ پی اور مر گیا، تو گناہ کی موت مرے گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم حرام کے کھانے پہ مجبور ہو جاؤ تو کھا لو اور اپنی جان بچا لو۔ اگر کسی شخص نے ایسا نہ کیا تو وہ گناہگار ہو کے مرے گا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو جس نے مجبور ہو کر یہ حرام کھایا تو بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے، اس پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔